رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین علی لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. سورہ احزاب کی 33 نمبر کی آیہ کریمہ کہ جس کے اندر عظمت اور شرافت اہل بیت اور ان کے رتبے کو بیان کیا گیا ہے. یہ ایام فاطمیہ جو ہم یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں منانے کے لیے، یہ ہماری اس محبت کا ثبوت ہے کہ جو ہم نے عالم ارواح میں پائی تھی اور دنیا کے اندر لے دے کر کے یہی وہ سرمایہ ہے کہ جو سب سے عظیم ہے اور سب سے مفید ہے. سرمایہ محبت یعنی محبت اہل بیت ایک ایسا سرمایہ ہے، ایک ایسی چیز ہمارے پاس قیمتی چیز ہے کہ جس سے بہتر کوئی سرمایہ ہمارے لیے دنیا کے اندر نہیں ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ مانا کہ یہ واجبات میں سے ہے، فرائض میں سے ہیں. حتی الامکان انسان کوشش کرتا ہے انجام دینے کی، لیکن وہ چیز جو اس کے اوپر انسان بھروسہ کر سکتا ہے، وہ چیز جس کے اوپر انسان تکیہ کر سکتا ہے، جس کے بھروسے پر انسان زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں کسی چیز کی امید کر سکتا ہے، تو وہ ہے محبت اہل بیت. زمخشری نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ہمارے پاس محبت اہل بیت ہے تو پھر ہمیں ڈر کس بات کا. وہ کہتا ہے فاض القلب الاصحاب بحب اصحاب الکہف، کہ جب اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کی محبت کی بنا پر کامیاب ہو سکتا ہے اور اس لائق ہو سکتا ہے کہ اس کا نام قرآن کے اندر آ جائے، اس کا تذکرہ اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے، تو ہم تو پھر بھی محبت اہل بیت رکھتے ہیں. جب اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کی محبت کی بنا پر لائق صد احترام بن جاتا ہے، قرآن کے اندر تذکرے کے قابل ہو جاتا ہے، اس کی جنت کی اسے ضمانت مل جاتی ہے اور وہ قابل ذکر خیر ہو جاتا ہے، تو پھر ہماری محبت محبت اہل بیت ہے. ہمیں وہ کامیاب کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ زمخشری کہتا ہے کہ جب شک و شبہات زیادہ ہو جائیں، جب اختلافات زیادہ ہو جائیں، تو بس لا الہ الا اللہ سے متمسک ہو جاؤ اور علی اور اولاد علی کی محبت کے اندر اپنی زندگی گزارو.
تمہارے لیے کامیابی ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ سے متمسک ہو جاؤ اور تمہارے دل کے اندر محبت علی اور اولاد علی کہ محبت ہونا چاہیے، یہ تمہیں کامیاب کر دے گی۔ لہذا یہ محبت ایک سرمایہ ہے جو ہمیں محفوظ بھی رکھنا ہے، بچا کے بھی رکھنا ہے اور سنبھال کے بھی رکھنا ہے۔ یہ محبت ہمیں یہاں بھی کام آ رہی ہے اور وہاں بھی کام آ رہی ہے۔ آقا مقدس اردبیلی نہایت ہی پائے کے عالم، جید عالم، مجتہد، عالم وقت، مرجع، فقیہ، جن کے لوگ تقلید کیا کرتے تھے، جب ان کا انتقال ہوا، دیکھیں یہ محبت کیا چیز ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو وہ اپنے دوست کے خواب میں آئے کہ ان کے دوست نے دیکھا کہ مقدس حرم مولا کائنات کے پاس ٹہل رہے ہیں، کچھ دعائیں پڑھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے حالت خواب میں پوچھا مقدس اردبیلی سے، یہ بتائیے کہ آپ کو کون سی چیز زیادہ کام آئی؟ تمہیں کون سی چیز زیادہ کام آئی؟ تم نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، بہت تالیفات ہیں تمہاری، تصنیفات ہیں تمہاری، لیکن وہ کون سی چیز ہے کہ جو تمہیں مرنے کے بعد کام آئی؟ تو کہتے ہیں حب و حاض الفتح، روزے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اس جوان کی محبت مجھے کام آئی، یعنی محبت علی یا محبت اہل بیت یہ ایسا سرمایہ ہے کہ جس سے بہتر کائنات کے اندر کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ بس اس کو انسان کو ہمیشہ سائیکل کرتے رہنا چاہیے، پالش کرتے رہنا چاہیے، ڈیولپ کرتے رہنا چاہیے، اس کے اندر تجدید نظر کرتے رہنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے اس کے اندر زنگ لگ رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں اس کے ہم تقاضے پورے نہ کر پا رہے ہوں، کیونکہ تنہا کسی شے کا حاصل کر لینا آسان ہوتا ہے، لیکن حاصل کرنے کے بعد اسے محفوظ رکھنا مشکل کام ہوتا ہے۔ لہذا محبت اہل بیت اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمیں دعا کرنا چاہیے، اور اگر ہے ہمارے پاس تو ہمیں شکر خدا کرنا چاہیے کہ اس سے بہتر کائنات کے اندر کوئی سرمایہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان کی محبت کو اپنی رضا کا سبب قرار دیا ہے نا، حدیث پیغمبر ہے کہ اللہ ان کے رضا سے راضی ہوتا ہے، ان کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے۔ اگر اہل بیت ہم سے راضی ہے تو یہ رضائے پروردگار کی علامت ہے، اگر اہل بیت ہم سے راضی نہیں ہے تو یہ غضب الہی کا ثبوت ہے۔ لہذا ہمیں محبت اہل بیت کو حاصل کرنا چاہیے، اور جس کے پاس ہے اس کا استعمال صحیح معنوں میں کرنا چاہیے، اس کے زاویے پر نگاہ کرنا چاہیے، اس کے عشق کے اوپر اپنے جو ہے نگاہ کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ کون سے کام انجام دینا ہے کہ جو ہمارے عشق کے اندر اضافہ کر سکے۔ یہ جو زیارت کی تڑپ ہمارے اندر پائی جاتی ہے یہ اسی محبت کا ثبوت ہے، یہ جو مجالس کے اندر قدم بڑھتے ہیں یہ اسی محبت کا ثبوت ہے، یہ جو ماتم داری کے لیے ہم جاگتے ہیں یہ اسی محبت کا ثبوت ہے، یہ جو ہم جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں یہ اسی محبت کا ثبوت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رمق محبت اہل بیت، وہ عشق اہل بیت ہمارے اندر پائی جاتی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کے ہم تقاضوں کو پورا کریں ہم، کیونکہ یہ محبت وہ ہے کہ جو کسی بھی دولت دینے کے بعد یہ حاصل نہیں ہو سکتی ہے، جس کے لیے خود امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے دل کے اندر ہم اہل بیت کی محبت محسوس کرو، اس کے ٹھنڈک محسوس کرو، تو اپنی ماں کے لیے دعائے خیر کیا کرو۔ یہ محبت قیمت سے نہیں ملتی ہے، یہ محبت جد و جہد سے نہیں ملتی ہے، بلکہ یہ محبت ماں کی طہارت سے ملتی ہے، یہ محبت ماں کی شرافت سے ملتی ہے، یہ محبت ماں کی تربیت سے ملتی ہے،
یہ ماں کے دودھ کے ذریعے سے ہمارے اندر منتقل ہوتی ہے. لہذا اس کے اندر بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے ماں باپ کا کہ جنہوں نے ہمیں اس محبت کے اوپر گامزن کیا ہے. آپ دیکھیں یہ آیت تطہیر جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے، ایک محوریت، ایک مرکزیت والی ذات ہے. یہ آیت تطہیر جو نازل ہوئی ہے، یہ کیوں نازل ہوئی ہے؟ اس آیت تطہیر کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ شان اہل بیت بتانا؟ فضائل اہل بیت بتانا؟ نہیں. آپ دیکھیں اگر کسی شے کو اگر پہچاننا ہوتا ہے تو اس کی صفات سے پہچانتے ہیں. یہ آدمی اچھا ہے، یہ آدمی متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ فلاں صفت کا مالک ہے. ان صفات کے ذریعے سے ہم پہچانتے ہیں. اور انسان کی شخصیت ابھرتی ہے تو اس کے صفات کے اعتبار سے، اس کے کمالات کے اعتبار سے. لیکن یاد رکھیے گا کہ صفات کے ذریعے سے انسان اچھا تو بن جاتا ہے لیکن معتبر نہیں بنتا ہے. صفات کے ذریعے سے انسان اچھا تو بن جاتا ہے لیکن معتبر نہیں بنتا ہے. مثال کے طور پہ ایک دوست ہے جو کسی اور شہر میں رہتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے وہ، اور وہ اچھے اچھے کام کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، لوگوں کی امداد کرتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ اچھائیوں کا حامل ہے کیونکہ یہ صفات پائے جاتے ہیں. لیکن آپ جب اس کے شہر میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سود کا کام کر رہا ہے. اب کیا ہوا؟ وہ اچھا آدمی رہا یا نہیں رہا؟ وہ اچھا آدمی رہا یا نہیں رہا؟ کہا وہ اچھا آدمی رہا لیکن اس نے اپنا اعتبار کھو دیا. چونکہ اعتبار جو پیدا ہوتا ہے وہ اچھائیوں سے نہیں پیدا ہوتا ہے بلکہ برائیوں کے بچنے سے پیدا ہوتا ہے. ایک انسان ہے جو سارے اچھے کام کرتا ہے لیکن ساتھ برائی بھی کرتا ہے، بری صفتیں بھی پائی جاتی ہیں، تو وہ انسان اچھا تو کہا جائے گا لیکن معتبر نہیں ہوگا، وہ قابل اعتبار نہیں ہوگا. وہ آپ دیکھیں اللہ کے صفات کتنے ہیں؟ اللہ کے صفات دو ہیں، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ. صفات ثبوتیہ کسے کہتے ہیں؟ صفات ثبوتیہ اس صفت کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے اندر پائی جانا چاہیے اس کے اللہ ہونے کے ناطے. مثلا وہ عالم ہے، وہ حی ہے، وہ قدیر ہے. لیکن اللہ صفات ثبوتیہ کے اعتبار سے صاحب کمال ہے، لیکن اس کا اعتبار اس وقت قائم ہوتا ہے کہ جب اس کے صفات سلبیہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں. یعنی وہ صفات جو اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں. مثلا ہم جب یہ کہتے ہیں وہ جاہل نہیں ہے، وہ ظالم نہیں ہے، وہ کسی چیز کے اندر سما نہیں سکتا ہے، وہ کسی چیز کے اندر سما نہیں سکتا ہے، اس کے اندر جسم و جسمانیات نہیں ہے، تو یہ وہ صفتیں ہیں جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں. تو جب تک کہ صفات اس کے برعکس نہ پائی جاتی ہوں اس کا اعتبار قائم نہیں ہوتا ہے. تو صفات کے ذریعے سے انسان کی پہچان ہوتی ہے، لیکن اعتبار کب قائم ہوتا ہے؟ کہ جب اس کے اندر برائی نہ پائی جاتی ہو. اللہ کو ہم نے جب پہچانا ہے وہ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ سے پہچانا ہے. ایسے ہی انسان بھی ہے، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جانا چاہیے. یعنی بری صفتیں بھی اس کے اندر پائی نہ جاتی ہوں. اہل بیت علیہ السلام کے لیے یہ آیت تطہیر بیان فضائل نہیں ہے، بیان کمالات نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی ساری آیتیں جو نازل ہوئی ہیں وہ یہ بتانے کے لیے آئی ہیں کہ اہل بیت کے اندر یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ کمال ہے، یہ رتبہ ہے، یہ شان ہے، یہ فضائل ہے. لیکن آیت تطہیر جو آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے تاکہ وہ بتا سکے کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جو رزق و کثافت سے دور ہیں، ان کے اندر رزق و کثافت نہیں پائی جاتی ہے. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ رزق و کثافت نہیں پائی جاتی ہے یعنی معصوم ہے، یہ اس کا مطلب یہ کہ اعتبار کب قائم ہوتا ہے شخصیت کا؟ جب اس کے اندر
برائیاں نہ پائی جاتی ہوں، تو اس آیت تطہیر کے ذریعے سے اللہ نے اعتبار اہل بیت کو قائم کیا ہے کہ تم پہچان لو کہ یہ صرف صاحب فضیلت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن سے کوئی برائی سرزد نہیں ہو سکتی ہے، جن سے کوئی برائی سرزد نہیں ہو سکتی۔ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، وہاں پر گناہ تو نہیں ہے لیکن ترک اولا پایا جاتا ہے، یہاں پر ترک اولا بھی نہیں پایا جاتا۔ وہاں تو آپ کو ملے گا ظلم تو نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، انبیاء نے کہا، لیکن یہاں پر اس طرح کا کوئی جملہ آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی امام نے، 14 معصومین نے اس طرح کا جملہ فرمایا ہو۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی شان یہ آیت تطہیر کی وجہ سے یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ صاحب فضائل تو ہیں، آئے مودت بتائے گی، آئے ولایت بتائے گی، آئے مباہلہ بتائے گی، لیکن آیت تطہیر یہ بتاتی ہے کہ یہ وہ افراد ہیں جن کے اندر رزق و کثافت نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد پر۔ اس کے بعد آپ اس آیت کا شان نزول دیکھیں گے تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس آیت کے اندر ایک ایک لفظ کے اندر فضائل و کمالات پائے جاتے ہیں، اور ہر وہ چیز کہ جو نہیں ہونا چاہیے اسے روک دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ انما کسے کہتے ہیں؟ انما کہتے ہیں حصار کو، انما کہتے ہیں دیوار کو۔ دیوار کیوں بنائی جاتی ہے؟ دیوار اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ جو اندر والے ہیں وہ باہر والوں سے الگ ہیں، جو اندر والے ہیں وہ باہر والوں سے الگ ہیں۔ تو لفظ انما کہہ کر کے اہل بیت کے لیے اللہ نے یہ بات واضح کر دیا کہ انما کے حصار کر کے، انما کے دیوار اٹھا کر کے اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اہل بیت اور ہیں، باقی عوام اور ہیں۔ انما کلمہ حصر ہے، یہ حصار ہے۔ پھر کیا کہا؟ یریدو، کون؟ اللہ۔ اللہ ارادہ کر رہا ہے، اللہ نے ارادہ کیا ہے۔ تو اللہ وہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے کہ جو کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ساتھ ارادے کو منسلک کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو نہ میری ذات کو فنا ہے نہ میرے ارادے کو فنا ہے، جب تک میں ہوں گا میرا ارادہ رہے گا، جب تک میرا ارادہ رہے گا طہارت اہل بیت باقی رہے گی۔ جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کو پاک کیا تھا، لیکن وہ طہارت کی بنیاد جو انہوں نے ڈالی تھی بعد میں وہاں پر نجاستیں آ گئی تھیں، تو وہ خانہ کعبہ تھا کہ جس کی ذمہ داری طہارت کی ابراہیم و اسماعیل کو دیا تھا، لیکن اہل بیت کی ذمہ داری اللہ نے خود لیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھبا، بے شک اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ ہر طرح سے رزق و کثافت سے آپ کو دور رکھے، جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ توجہ کریں گا، کلمہ حصر کے ذریعے سے اللہ نے محدود کر دیا اور انہیں جمع کیا، چادر میں جمع کیا۔ اب دیکھیں خانہ کعبہ آپ جاتے ہیں، پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو شرارتاً لوگ جو ہے اشارہ کر دیا کرتے یہی خانہ کعبہ ہے، کسی گھر کو بتا دیا کہ یہ خانہ کعبہ ہے، اور لوگ جا کے وہاں طواف کرنے لگے۔ اس طرح کی باتیں وہاں پر ہوتی تھی، لہذا یہ طے پایا کہ یہاں پر ایک غلاف چڑھا دیا جائے تاکہ غلاف کے ذریعے سے معلوم پڑ جائے کہ جس کے اوپر غلاف ہے وہ خانہ کعبہ ہے، وہ بیت ہے، باقی جو ہے وہ دوسرا حصہ ہے، تاکہ وہ شک و شبہ جو ہے وہ دور ہو جائے۔ اس کا مطلب بیت کے اندر بھی جو شک و شبہ تھا کہ کہاں پر بیت ہے کہاں پر حرم ہے، وہ غلاف خانہ کعبہ ڈال کر کے بتا دیا کہ دیکھو یہ بیت ہے، اس کے باہر کا حصہ حرم ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کو جمع کر کے چادر تطہیر کے اندر پیغمبر نے واضح کر دیا ہے کہ جو چادر کے اندر ہے وہ اہل بیت ہیں، جو چادر کے باہر ہے وہ حرم ہے۔ یہاں تک کہ ام سلمہ، یہ تو لاکھ لاکھ شکر ہے ام سلمہ کا کہ ام سلمہ نے کہا اور اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ بات واضح ہو جاتی، کہ ام سلمہ نے کہا کیا میں بھی داخل ہو سکتی ہوں؟ کیا میں بھی داخل ہو سکتی ہوں؟ تو پیغمبر نے کہا انت علی الخیر، آپ خیر پر ہوئیں، لیکن
اہل بیت میں نہیں ہے. یعنی یہاں پر واضح کر دیا کہ دیکھو ام سلمہ داخل ہونا چاہتی تھی. اگر یہ نہ ہوتا واقعہ تو بعد لوگ کہتے تھے کہ اگر ہم آتے تو ہمیں پیغمبر شامل کر لیتے, ہمیں بھی شامل کر لیتے. لیکن ام سلمہ نے اچھا ہوا سوال کر دیا تاکہ قیامت تک کے لیے بات واضح ہو جائے کہ جب خیر پر رہنے والی ام سلمہ داخل نہ ہو پائیں تو شر میں رہنے والی کیسے داخل ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد پر. تو ام سلمہ نے یہ سوال جو کیا ہے یہ بتایا ہے, حدود کو بتایا ہے, حدود اہل بیت کو بتایا ہے, حدود اہل بیت کو بتایا ہے. یہاں پر نعوذ باللہ ان کی جہالت ثابت نہیں ہوتی ہے, بلکہ انہوں نے اپنے سوال کے ذریعے سے بتا دیا کہ ہم دنیا کے سامنے یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کون ہے اور غیر اہل بیت کون ہے. اور جب یہ چادر میں جمع ہو گئے تو اللہ سے جبرائیل نے پوچھا, اللہ سے جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء, اے میرے معبود اس چادر کے نیچے کون ہے. تعارف جب بھی کرایا جاتا ہے بڑوں سے کرایا جاتا ہے. کسی گھر پہ اگر آپ جاتے ہیں یہ کہا جاتا ہے یہ فلاں کے بیٹے ہیں, یہ فلاں کی بیٹی ہے, فلاں کے بھائی ہیں, فلاں کی بہن ہے, بزرگوں سے تعارف کرایا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ تعارف کس سے کرایا جا رہا ہے؟ فاطمہ زہرا سے. میں نے کہا کہ مرکزی حیثیت ہے, محوریت حاصل ہے فاطمہ زہرا کے وجود کو, کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں پیغمبر ہیں, ان کی بیٹی ہیں, ان کے نواسے ہیں اور ان کے داماد, بلکہ فاطمہ زہرا سے کہا ہم فاطمہ, تو اس میں فاطمہ ہے, وہ ابوہا اور ان کے بابا ہیں, وہ بالہا اور ان کے شوہر ہیں, وہ بنوہا اور ان کے بیٹے ہیں. اللہ نے ہم فاطمہ کہا ہے, وہ سب کے سب فاطمہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول بھی فاطمہ ہے, علی بھی فاطمہ ہے, حسن بھی فاطمہ ہے, حسین بھی فاطمہ ہے. یہ تعارف اجتماعی ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ اسی رشتے کو معتبر سمجھتا ہے کہ جو رشتہ فاطمہ زہرا سے ہو, خالی رسول سے نہ ہو, خالی علی سے نہ ہو, خالی حسن حسین سے نہ ہو, بلکہ جو رشتہ فاطمہ زہرا سے ہوتا ہے وہی رشتہ معتبر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ بنوہا کا لفظ استعمال کیا, جبکہ کہہ سکتے ہو ابناہا, اس کے دو بیٹے ہیں, ایک شوہر تھا بالوہا کہا, ایک باپ تھا ابوہا کہا, لیکن ابناہا نہیں کہا, ان کے دو بیٹے نہیں کہا بلکہ بنوہا کہا. بنون کہتے بیٹوں کو. کیا اللہ کو عربی نہیں آتی ہے کہ یا وہ ایک یا دو کی جو ہے عربی نہیں جانتا ہے؟ نہیں, لیکن اللہ نے یہاں پر بنوہا کہا ہے, ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا, بیٹے دو ہیں. اللہ کہہ رہا بیٹے ہیں, اس میں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. یعنی یہ بتا دیا کہ دیکھو اس کے بعد بھی اگر تم سمجھنا چاہو کہ کون ہے اہل بیت کے اندر تو دیکھ لینا کہ وہ بنون میں سے ہے یا نہیں ہے. جتنے بنون ہیں فاطمہ ہیں سب کے سب اہل بیت کے اندر شامل ہیں. صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد پر. لہذا بنون کہہ کر کے مہدی دورہ تک سلسلہ اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ اب کوئی اپنے آپ کو بنی فاطمہ نہ کہے, اب کوئی اپنے آپ کو بنی فاطمہ میں شمار نہ کرے, بلکہ یہ بنی فاطمہ ہے جس کا سلسلہ امام مہدی تک ملتا ہے. تو جبرائیل نے حیرت سے پوچھا تھا یا رب من تحت الکساء, وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ بھی تھی, علماء بیان کرتے ہیں کہ ہمیشہ جب جبرائیل آتے تھے تو الگ الگ دیکھتے تھے, اور جب نور الگ الگ دیکھا جاتا ہے تو دیکھنے میں آسانی ہوتی ہے, لیکن اگر سارے نور اکٹھا ہو جائیں تو آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. یا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جبرائیل یہ چاہتے تھے کہ اسی بہانے اہل بیت کے فضائل بیان ہو جائیں اور اللہ فضائل بیان کرے, لہذا اس لیے پوچھا یا رب
ومن تحت الکسا، اے میرے معبود اس چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اللہ نے پورا قصیدہ سنا دیا، ہم فاطمۃ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. تو یہ اہل بیت علیہم السلام ہیں کہ جن کی محبت ہم پر فرض کی گئی ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اجر رسالت، تبلیغ کی مزدوری، زحمت و مشقت جو ہم نے اٹھائی ہے اس کی کوئی مزدوری نہیں ہے مگر یہ کہ ہم اہل بیت سے محبت کرو. یہ مطالبہ بتا رہا ہے کہ اہم چیز ہے جو کہ حکیم ہمیشہ مریضوں کے لیے وہ چیز مہیا کرتا ہے کہ جو اس کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے. پیغمبر نے کہا کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں مزدوری اگر تم سے مانگوں تو محبت اہل بیت کو مانگوں، محبت اہل بیت. تو یہ ایام فاطمیہ اس لیے منائی جاتی ہے تاکہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے فضائل و مناقب کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں اور فاطمہ زہرا کے جو مصائب اور آلام ہیں ان کا تذکرہ کیا جا سکے. فاطمہ زہرا کہ کل عمر 18 برس ہے، لیکن وفات پیغمبر کے بعد کہتے ہیں سارا خیالاً، ان کا جسم خیالی جسم ہو گیا تھا. یہ صرف ہم نے تصور کر سکتا ہے. گوشت گل چکے تھے، پسلیاں شکستہ تھیں، سر کے بال سفید ہو چکے تھے. روایت بتاتی کہ جب آپ آٹا گوندتی تھی تو آپ کی پیشانی زمین سے جا کے لگ جاتی تھی. اور یہ قرآن نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو تسبیح کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، بیٹھ کر کے، کھڑے ہو کر کے اور پہلو کے بل. علماء کہتے ہیں کہ پہلو کے بل اگر کوئی تسبیح کرنے والی ہے تو فاطمہ زہرا ہے، کیونکہ پہلو میں اتنا درد ہوتا تھا کہ پہلو دبا کر کے، پہلو پکڑ کر کے سیدہ ہمیشہ تسبیح اور تحلیل کرتی تھی. فاطمہ زہرا کے اوپر اتنے مصائب ہوئے ہیں، اتنے مصائب ہوئے ہیں کہ فاطمہ اس کم عمری کے اندر اتنے مصائب آپ کے اوپر وارد ہوئے ہیں کہ آپ کہتے ہیں صبت علیہ مصائب اللو النہا، صبت علیہ میں سنہ لیا بابا، آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں، اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر وہ مصیبتیں دن پر پڑتی تو دن شب تاریک بدل جاتا. روایت بتاتی ہے کہ آخری ایام ہیں آپ کے، نزا کا عالم ہے. اس وقت فنظرت الی الحسین والحسن بالحسرہ، سیدہ نے حسرت و یاس سے امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا، بڑی حسرت سے. شاید حسین کو دیکھنے کے بعد سیدہ کو منظر کربلا کا یاد آ گیا ہو کہ میرا حسین کربلا کے میدان میں کیسے پیاسا مارا جائے گا. وَنَظَرَتْ إِلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بِالْحَسَرَةِ، جناب فاطمہ زہرا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو حسرت کے ساتھ دیکھتی ہیں، بڑی حسرت کی نگاہوں سے دیکھتی ہیں. اور اس کے بعد شاید یہی وہ موقع تھا کہ جب جناب زینب کبریٰ سے کہا تھا اے زینب، اے میری بیٹی، کربلا کے میدان میں میں نہ رہوں گی تو میری طرف سے حسین کا بوسہ لے لینا، میری طرف سے حسین کا بوسہ لے لینا. اور جناب فاطمہ زہرا امام حسن امام حسین علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد یہ کہتی اذهبا الی قبر ابی، اے میرے بیٹو، اے میرے نونہالو، جاؤ میرے بابا کی قبر پر جاؤ، جانے کے بعد میری دعا کرو، جاؤ میرے لیے دعا کرو وہاں پر.
اے عزیزو، فاطمہ زہرا نے اپنے بیٹے حسن و حسین کو بھیج دیا دعا کرنے کے لیے، جبکہ حسن و حسین کا مقام پیش پروردگار اتنا ہے کہ اگر اسی صحن خانہ میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو دعا قبول ہو جاتی۔ پھر کیا وجہ تھی کہ سیدہ نے اپنے بابا کی قبر کے پاس بھیجا، وہاں پر دعا کرنے کے لیے بھیجا؟ وہ اس لیے بھی بھیجا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وسیلہ کیا چیز ہوتی ہے اور قبر نبی کی اہمیت کیا ہے، کہ دعا اگر وہاں پر کی جائے تو ضرور مقبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک شاید وجہ یہ بھی رہی ہو کہ فاطمہ زہرا حسن حسین کو اس لیے بھیج رہی ہیں کہ جب ہمارا دم نکل رہا ہو، جب ہماری روح پرواز کر رہی ہو تو میرے سامنے میرا حسین موجود نہ ہو، میرے سامنے میرا حسن موجود نہ ہو، اسی لیے شاید حسن و حسین کو بھیج دیا ہو۔ اور جب یہ حسن و حسین گئے نانا کی قبر پر جا کے کہتے ہیں، اے نانا ہماری ماں مریضہ ہے، ہماری ماں بیمار ہے، اس کو شفا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توسل بن جائیے۔ ایک مرتبہ دعا کر ہی رہے تھے، میں کہوں گا اے شہزادی، آپ نے امام حسین علیہ السلام کو اس لیے قبر نبی پر بھیج دیا تاکہ جب جا گلی کا عالم ہو، جب آپ کی روح نکل رہی ہو تو وہ آپ کے سامنے بیٹا موجود نہ ہو۔ لیکن ہارے ذرا زینب کے دل سے پوچھئے، ذرا سکینہ کے دل سے پوچھئے، یہ وہ افراد ہیں کہ جو کربلا کے میدان میں اس وقت بھی موجود ہوں گے کہ جب شمر کندے خنجر سے حسین کا گلا جدا کر رہا ہوگا، اور یہی بیٹی آپ کی کہہ رہی ہوگی، اے ابن سعد یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ کون سا ظلم ہے؟ تو یہ دیکھ کر کے ہی نہیں بلکہ تعجب تو اس وقت ہوگا کہ جب زمین سے خون ابلنے لگے گا، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگے گی، یہ سارا منظر دیکھ کر کے زینب حیران ہو جائیں گی۔ اے سیدہ، آپ نے حسن حسین کو اس لیے بھیج دیا تاکہ روح نکلتے وقت حسین نہ دیکھے، تاکہ حسین تو ایسا نہ ہو کہ حسین برداشت نہ کر سکے۔ لیکن اللہ اور حسین کی قسمات، کربلا کے میدان میں جب بھی کسی شہید کی روح نکلی ہے، حسین سراہنے موجود ہیں، چاہے وہ حبیب ہو یا اون محمد ہو، قاسم ہو یا عباس، یہاں تک کہ وہ 18 برس کا جوان علی اکبر، اس کے سینے سے تو برچی کا پل حسین نے نکالا، اور برچی کے پل کے ساتھ اکبر کا کلیجہ بھی نکل آیا۔ یہ سارا منظر حسین اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اے عزیزو، ابھی یہ بچے جب واپس آئے تو واپس آتے ہیں، جیسے ہی واپس آتے ہیں اسماء بنت امیس کہتی ہیں، اے بچوں تم پہلے کھانا کھا لو، پہلے آ کے کھانا کھا لو۔ ایک مرتبہ کہا میری ماں کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے؟ اسماء بنت امیس نے نہیں بتایا، بتانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ شہزادی نے منع کیا تھا۔ ایک مرتبہ حسن و حسین نے کہا، اے اسماء کیا تم جانتی ہو ہم حسن و حسین اس سے غافل ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے؟ ارے جب ہم قبر نبی سے آ رہے تھے تو ہر طرف در و دیوار سے آواز آ رہی تھی کہ سیدہ دنیا سے چلی گئی، سیدہ دنیا سے چلی گئی۔ ایک مرتبہ دونوں بچے آئے، آنے کے بعد ماں سے لپٹ گئے، اے اماں ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہی ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار الہ بحق محمد وآل محمد، ہمارے گناہ کبیر و صغیر کو معاف فرما، پالنے والے بحق محمد وآل محمد ہمارے اعمال صالحہ قبول فرما، پالنے والے بحق محمد وآل محمد ہمیں زندہ رکھنا تو محبت اہل بیت پر، ہمیں موت دینا تو محبت اہل بیت پر۔ بار الہ بحق محمد وآل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔